الفتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وصلى الله على النبي الكريم. سورة الفتح ابتدائی آیات. گزشتہ درس میں ہم نے سلسلہ قصص القرآن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ پڑھا تھا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے تشریف لے گئے تھے، لیکن بغیر عمرہ کیے اللہ کے نبی واپس تشریف لے آئے، کیونکہ مشرکین مکہ رکاوٹ بن گئے تھے. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے سامنے جو بھی رکاوٹ بنتا ہے اللہ کو اس پر غصہ تو بہت آیا. فرمایا اس کا تذکرہ قرآن میں کہ هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، کہ ان کافروں کا حشر تو کرنا تھا، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ان میں سے کوئی بھی نہ بچتا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے گھر سے تمہیں روکا ہے، اور جس کو روکا ہے وہ عام شخصیت نہیں، نبیوں کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا کہ اگر اسی لمحے مومن جہاد کا اعلان کر دیتے اللہ کی اجازت سے تو ان کافروں نے سامنے ٹھہرنا نہیں تھا. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. پورے حجاز میں، پورے جزیرۃ العرب میں ان کافروں کو چھپنے کی جگہ نہ ملتی اگر آج مسلمان سیدھے ہو جاتے تو. لیکن اللہ کریم نے مسلمانوں کو بچا کر رکھا، منع کر کے رکھا، روک کر رکھا. اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، لیکن اللہ کریم نے مومنوں کی شفقت کی ایک وجہ بیان کی کہ لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطاؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم. اگر تم حملہ کر دیتے تو مکہ میں کچھ ایسے بھی خفیہ مسلمان تھے جنہیں تم نہیں جانتے تھے. کچھ مرد تھے، کچھ عورتیں تھیں جو خفیہ اسلام لائے ہوئے تھے، بظاہر تو مشرکین مکہ ان کو اپنے ساتھ ملائے ہوئے تھے. اگر یکبارگی حملہ ہوتا تو پھر عین ممکن ہے کہ وہ مومن مرد اور مومن عورتیں درمیان میں انہیں بھی نقصان پہنچ جاتا. فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ. چنانچہ اللہ کریم نے مسلمانوں کے ہاتھوں کو روک کر رکھا. اللہ کے نبی اتنی طاقت ہونے کے باوجود، اتنی للکار اور جرت ہونے کے باوجود آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا. بظاہر جو وہ کہتے گئے اللہ کے نبی اسی کو مانتے گئے. یہ حال مسلمانوں نے تو دیکھا، مسلمان بھی اس حال پر مکمل افسردہ بھی تھے، جس طرح کہ آپ نے گزشتہ واقعے میں پڑھا کہ یہ کس وجہ سے ہم دب کر صلح کر رہے ہیں. لیکن یہ حالات ارد گرد کے علاقے والوں نے بھی دیکھے، وہ بھی حیران و ششدر تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اتنی عظیم الشان جمعیت ہے ان کی کہ جس کی عرب میں پوری مثال نہیں ملتی. ایسے جانثار 1400 قدسیوں کی جماعت کسی بھی علاقے میں داخل ہو جاتے تو یہ بڑے بڑوں کو تہس نہس کر سکتے تھے. لیکن یہ کتنا اچھا آدمی ہے، یہ کتنا عظیم الشان لیڈر ہے کہ جس نے امن و امان کی خاطر کچھ بھی نہیں کہا. کوئی بظاہر صرف عمرہ ہی تو کرنا تھا، ایک عمرہ کی وجہ سے اگر کوئی خون بہہ جاتا، اگر کوئی نقصان ہو جاتا،
تو ایک لیڈر پر سوال آ جاتا، اللہ کریم نے ایک عظیم الشان نبی پر یہ اعتراض نہیں آنے دیا۔ اب صحابہ اکرام جب بوجھل قدموں سے واپس جا رہے تھے، آپ نے سنا کہ قربانیاں جو مکہ کے لیے لائے تھے وہیں حدیبیہ کے مقام پر ذبح کی، تو صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رحیل فرمایا، آپ نے کوچ کا اعلان کیا، صحابہ واپس چلنے لگے۔ درمیان میں ہی سفر کے دوران ہی یہ آیت نازل ہو گئی اور صحابہ اکرام پر ہر آیت ایک بہت بڑا خوشی کا سمندر بن کر لوٹتی۔ چنانچہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، واقعہ تو آپ سن چکے ہیں نا جی، گزشتہ سبق میں کچھ آیات کا تذکرہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما۔ صدق اللہ، اپنی ڈیوٹی پوری کیا کریں۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے فتح مبین کے دروازے کھول دیے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تو واپسی کے سفر پر ہیں۔ فتح تو وہاں ہوتی ہے جب کوئی علاقہ زیر نگوں ہو جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر لڑے کے، بغیر کوئی فتح حاصل کیے کہ بظاہر تو ایسے جا رہے ہیں جیسا کہ مشرکین مکہ نے دبا لیا ہے، وہ بھی جملے کس رہے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے لشکر کو اپنے جھنڈے کے تابع کر لیا۔ توجہ کریں، انا فتحنا لك فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے میرے پیغمبر فتح مبین کے دروازے کھول دیے۔ گویا یہ پہلا اعلان تھا صحابہ کے لیے کہ اللہ کے نبی نے جو کام بھی کیا وہ صرف اور صرف اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم، اللہ کی اجازت سے کیا۔ اب صحابہ اکرام نے جب یہ دیکھا کہ ہم کون، جب اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کے حکم کے سامنے ہم کون ہیں جو بول سکیں، لہذا ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اللہ کریم نے جو حکم کیا، جو فیصلہ کیا، یقیناً ہمارے حق میں ٹھیک نکلنے والا ہے۔ تو اللہ نے پہلی نشانی بتائی کہ دیکھو تمہارے سامنے یہ چیز فتح بن کر کیسے آئے گی۔ پہلی دلیل فرمایا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ مٹا ڈالے آپ کے پہلے اور آپ کے بعد میں لگنے والے سارے الزام۔ کوئی بھی الزام لگانے والا ایک ذنب سے ہوتا ہے اور ایک ذنب سے ہوتا ہے۔ من ذنب کا یہ ذنب سے ہے، ذنب دم کو کہتے ہیں، دم پیچھے لگی ہوتی ہے نا، تو اسی طرح الزام جو ہے یہ پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو مشرکین مکہ اپنی محفل میں بیٹھ کر خوش ہو رہے ہوتے تھے کہ یہ یوں ہے، یہ ساحر ہے، یہ کذاب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ایسے ایسے الزام لگا کر اپنے طور پر خوش ہو رہے تھے، مطمئن کر کے بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ موقع آیا نا تو اب کوئی ایسا نہیں تھا کہ اتنی عظیم الشان شخصیت پر کوئی جھوٹا الزام بھی لگا سکے۔ لگانے کی کوشش کرتا کوئی الزام تو اللہ کریم اسے پہلے دو ڈالتے۔ اسی محفل میں بیٹھتے ہوئے کوئی کہتا کہ ایسا آدمی ہو نہیں سکتا، کتنا بڑا لیڈر ہو، اتنے بڑے جانثاروں کا پوری جمعیت ساتھ لے کر آیا ہو، تمہارے 50 بڑے بڑے بہادر اس نے گرفتار بھی کر لیے ہوں، اور پھر وہ تمہارے کہنے پر ہاں میں ہاں بھی ملاتا جا رہا ہو، تمہارے کہنے پر تمہاری شرائط کو بھی مان رہا ہو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ خون ریزی نہیں چاہتا۔ جو دنیا کا نعوذ باللہ بھوکا ہوتا ہے، یا جسے دنیا کی دنیا کا مال چاہیے ہوتا ہے، وہ تو موقعوں کی تلاش میں ہوتا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی لگنے والا الزام کم از کم ثابت نہ ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام لگاتا تو فوراً ہی اس کا جواب صاف ہوتا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔
اللہ پر اپنی نعمت پوری کرنا چاہتا ہے، اللہ کریم آپ کو خون ریز بنا کر دنیا کا فاتح نہیں بنانا چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر دشمن کو آپ کے قدموں پر نشاور کرنا چاہتا ہے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، خون ریزی سے بھی ہو سکتی ہے فتح۔ کل کو یہ کہے گا کہ مسلمان جب ان کے پاس تلوار آئی نا تب تو یہ اسلام کو پھیلا سکے، ویسے اسلام کو یہ نہیں پھیلا سکتے تھے۔ نا جنا آج یہ الزام بھی رفع ہو گیا کہ مسلمان ایسے تھے جنہوں نے تلواروں کو رکھ کر اسلام پھیلایا ہے، لیکن اگر اسلام پر کسی نے حملہ کیا ہے تو فوراً انہوں نے تلوار نکالی ہے۔ اس وقت تلوار کو اٹھانا بھی ان پر فرض بنتا تھا جب ان کو تلوار کی ضرورت پڑی، لیکن عین میدان جنگ میں جب تلواریں نیام سے باہر ہوتی اس وقت بھی ایک دفعہ موقع ضرور دیا جاتا، اے لوگوں اگر تم اسلام لے آتے ہو تو ہم اپنی تلواریں نیام میں واپس ڈال دیں گے۔ کوئی ایسا ہے جو ڈنڈے کے زور، جس نے تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا ہو؟ تلوار کے زور پر دفاع ضرور کیا ہے اسلامی سرحدوں کا، تلوار کے زور پر مظلوموں کے خون کی رکھوالی ضرور کی ہے، تلوار کے زور پر اسلام کی حدود کے ساتھ مذاق کرنے کو روکا ضرور ہے، لیکن اسلام اپنی مرضی سے لوگوں نے قبول کرنا ہے۔ اس پر کسی پر زور نہیں دیا میرے نبی نے کہ تمہیں ہم مارتے ہیں، اگر اسلام لے آتا ہے تو تجھے ہم نہیں مارتے، نا جنا۔ اسی مدینہ طیبہ میں یہودی بھی رہتے تھے، اسی مکہ میں مشرکین بھی رہا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو بھی فتح کر لیا، مدینہ کو بھی ریاست بنا لیا، کسی علاقے میں کوئی بھی ایسا حکم نافذ نہیں کیا گیا جس سے یہ لگتا ہو کہ اللہ کے نبی نے مجبور کر کے کسی کو مسلمان بنایا ہے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ پر اپنا احسان پورا کرنا چاہتا ہے، اور سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اسلام کی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کے موقع پر یہ اعلان بھی فرماتے ہیں، اے دنیا والوں جو اللہ نے مجھے امانت دی تھی وہ میں پوری کر چکا۔ دیکھ لیجئے سورۃ المائدہ 6 پارہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں فرمایا، آیت کے درمیان سے پڑھنے لگے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے اپنا دین تم پر کامل و مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے اوپر دین مکمل کر کے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے جی؟ دین کا مل جانا، نظام حیات کا مل جانا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اللہ نے تمہارے لیے پسند کر دیا ہے اسلام کو دین بنا کر۔ یہ نعمت میں نے آپ پر پوری کر دی ہے، اب دین اسلام پر آپ پر کوئی بھی الزام نہیں لگا سکے گا۔ یہ اتنی بڑی فتح ہے، آپ تو قدموں سے، اپنے بوجھل قدموں سے واپس گھروں کو جا رہے ہیں۔ ذرا مکہ کے اطراف کی وادیوں سے پوچھ لیجئے، لوگوں کے دلوں کو کھینچ کر تم اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو، وہ تمہاری واپسی کے راہ اب تکنا شروع کر دیں گے، تمہاری انتظار میں بیٹھ جایا کریں گے کہ کب آئیں گے یہ مسلمان، یہ کب آئیں گے ان کے نبی جو دنیا میں ایسے عظیم الشان اخلاق آ کر نافذ کر دے۔ طاقت ہونے کے باوجود کمزوروں کو آخری موقع ضرور دیا گیا۔ مشرکین مکہ یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو کوئی موقع ہی نہ ملا تھا سوچنے کا، سمجھنے کا، ہمارے اوپر تو حملے کرتے رہے، مارتے رہے، آج انہیں پورا موقع مل چکا ہے، جاؤ بیٹھ کر سوچو اور سمجھو کہ جو نبی یہاں تک آ سکتا ہے، حدیبیہ کے مقام تک پہنچ سکتا ہے، تمہاری حدود میں داخل ہو سکتا ہے، تمہارے بندوں کو گرفتار بھی کر سکتا ہے، وہ نبی واپس اگر چلا گیا ہے تو کچھ تمہیں سوچنا ہوگا۔ آخر یہ تمہارے لیے تھا، تمہارے سوچنے کا موقع ہے، ورنہ اللہ کے نبی اگر چاہتے تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا،
اللہ آپ کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو کامل طریقے سے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، حملے کے اعتبار سے، سلوک کے اعتبار سے ہر راہ سے وہ صراط مستقیم بنتا ہے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کی ایسی پرزور مدد کرنا چاہتا ہے کہ سامنے کوئی حملہ کے لیے اٹھ بھی نہیں سکے گا۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ، اللہ آپ کی ایسی مدد کرنا چاہتا ہے، نصرًا عزیزا، جس میں حملہ کے لیے کوئی سامنے اٹھ بھی نہ سکے۔ کیسی مدد؟ ہم تو واپس گھروں کو جا رہے ہیں، نہیں، جب سپہ سالار اپنا روب بچا کر واپس جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا روب زیادہ بچھا کر جا رہا ہوتا ہے۔ لوگ پہلے سے کانپ رہے تھے، ہم نے ان کے ہاتھ ابھی نہیں دیکھے، تو جب آپ اپنے ہاتھوں کو بچا کر واپس لے جا رہے ہیں تو یہ اس خطرے کو زیادہ سوچنے لگ جائیں گے کہ لگتا ہے کہ اگلی بار حملہ بڑا ہونے والا ہے، کہ خاموش ہو کر جو جا رہا ہے نا، یہ طوفان کی خاموشی ہے، یہ کوئی عام خاموشی نہیں ہے۔ ہوا اسی طرح جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے نا، کچھ سال بعد اسی طرح ہوا جی، کوئی سامنے آنے کے لیے جرأت نہیں کر رہا تھا۔ پورے جزیرت العرب کا سب سے بڑا ام القریٰ وادی مکہ، اس میں ایک سپہ سالار اعظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہی ہیں۔ بڑے بڑے حلیم، ان کے بڑے بڑے ان کے بستیاں جو ان کے ساتھ دیا کرتے تھے، وہ جو عذاب کے موقع پر بڑے بڑے ٹولے لے کر آئے، اب کوئی نہیں تھا جو اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا۔ اللہ کے نبی مکہ کی حدود میں داخل ہو گئے، حتیٰ کہ مکہ کی گلیوں میں صحابہ پھیل گئے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی مسجد حرام میں بھی داخل ہو گئے، حتیٰ کہ ان کے بتوں کو گرانا شروع کر دیا۔ کعبۃ اللہ کی صفائی ہو رہی ہے، کوئی ایسے نہیں تھا جو سامنے آنے کی ہمت کرتا۔ اللہ کے نبی نے بھی اعلان فرما رکھا تھا، جو ہمارے سامنے آئے گا وہ پھر اپنا ذمہ دار خود ہوگا، اسے ٹکڑوں میں بدل دیا جائے گا۔ کوئی ایسا نہیں جو ہمارے سامنے آئے، ہاں ہم امان اسے ضرور دیں گے۔ جو اپنے گھر کی کنڈی لگا کر بیٹھ جائے ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ جو خواہ ہمارے ساتھ نہیں لڑ رہا تو مسلمان اس لیے نہیں آتے کہ خواہ کسی کو مارے، اور جو کعبہ میں آ کر بیٹھ جائے ہم اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور اسلام بھی اسی موقع پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک اعزاز دیا کہ ان کے گھر میں جو ان کی امان میں داخل ہو جائے گا ہم اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ تو بہت بڑے لوگ جو بھاگ سکتے تھے، جن کو اپنے گھروں میں چھپنے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، وہ مکہ میں آ کر مسجد میں آ کر کھڑے ہو گئے، لائن بنا کر کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم الشان طریقے سے داخل ہو رہے ہیں کہ ننصرک اللہ نصرا عزیزا، اللہ نے آپ کی ایسی طاقتور مدد کی کہ سامنا کرنے کی بھی کسی میں ہمت نہ تھی۔ تو یہ اصل میں جو روم کا دروازہ تھا وہ حدیبیہ کی وجہ سے کھلا۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی لڑنا چاہے اور آپ بھی اس کو جوابی کارروائی کرنے لگ جائیں، وہ آپ کے ساتھ لڑے، آپ اس کے ساتھ لڑے، تو آپ کا روب ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی لڑ رہا ہو اور آپ خاموشی سے صرف اسے دیکھتے جا رہے ہو اور پھر نظریں جھکا کر آپ دوسری طرف مڑے جا رہے ہو، ضروری نہیں ہے کہ اگلا بندہ یہ سوچے کہ یہ بزدل ہے، بلکہ اگلا یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اگلے کس وار کی تیاری میں یہ جا رہا ہے۔ تو ہمارا ایک علاقہ ہے، خواہ نام کسی کا نہیں لیا جاتا، میں نے وہاں پوچھا کہ یار آپ لوگ کیوں زیادہ لڑتے ہو؟ اس نے کہا کہ ڈر کی وجہ سے لڑتے ہیں، تو بہادری کی وجہ سے تھوڑے ہی لڑتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی وہ کیسے؟ کہا ہماری یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ہم گالی اگر ہم میں سے کوئی دے دینا، اب اگلے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی ایک گالی دے دے، لیکن اگر وہ گالی نہیں دیتا اور خاموشی سے چلا جاتا ہے تو ہمیں خطرہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کے ذہن میں کچھ اور آ رہا ہے، لہذا پھر دوسرے دن اس کے راستے پر بیٹھنا ہماری مجبوری بن جاتی ہے۔ اگر ہم نہیں ماریں گے تو یہ مارے گا۔ بہادری کی وجہ سے تھوڑے ہی لڑتے ہیں، جو قاتل ہوتا ہے وہ بہادر تھوڑا ہی ہوتا ہے، وہ تو بزدلی کی وجہ سے حملہ کرتا ہے۔
سانپ کو کوئی بہادر نہیں کہے گا، بلکہ سانپ بزدل ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی کو ڈسنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ویسے بھی زیادہ ہوا کہ مڑ کر جو جا رہے ہیں نا طاقتور لوگ، جن میں صدیق و عمر جیسے موجود ہیں، جس میں بہادر ترین عظیم الشان شخصیات موجود ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی نیا وار کرنے آئیں گے، جن کے دلوں میں اسلام کی تھوڑی تھوڑی محبت بھی تھی نا، وہ اللہ کے نبی کے اخلاق کریمانہ اور بہادری کی وجہ سے اتنے قریب آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وفد در وفد بن کر مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوجیں در فوجیں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یہاں پر منافقین کا بھی ایک حال سنتے جائیں جو اسی فتح مکہ کے موقع، یہ حدیبیہ کے موقع پر آیا تھا۔ منافقین اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں آئے تھے، کیوں جی؟ انہوں نے احزاب کے موقع پر کیا کارستانیاں دکھائی تھی، آپ نے واقعے میں سارا پڑھا۔ وہ کہتے تھے اتنے لوگ ہم پر حملہ آور ہوئے ہیں کہ ہمارا مدینہ والوں کا سامنے آنا بھی مناسب نہیں ہے، چاہے کہ تم ان کا لڑنے کے لیے سامنے جا رہے ہو۔ یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے مدینہ والوں واپس آ جاؤ، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تم نہیں لڑ سکتے۔ یہ منافقین کا وہاں حال تھا۔ اور اب جب اللہ کے نبی عمرہ کی غرض سے آئے تو یہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ ہمیں گھروں میں آ کر مارنا چاہتے تھے، وہ تو قدرتی کوئی ایسی ہوا چلی کہ وہ بھاگ گئے، اب ہم خود ان کے گھروں میں جائیں، اب ہم مار کھانے کے لیے جائیں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ نبی واپس نہیں آئے گا، نعوذ باللہ۔ کیسے جی؟ یہ سورہ الفتح آیت نمبر 12 دیکھیے، فرمایا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ بل ظننتم، بلکہ تم تو یہ گمان کرنے لگے۔ یہ کون جی؟ جن کو مخلفین کہتے ہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں مخلفون کا تذکرہ ہے۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب، یہ کہتے تھے بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون، کہ یہ جو نبی رسول اور مومنین جا رہے ہیں مکہ کو عمرہ کرنے کے لیے، یہ تو کبھی واپس نہیں لوٹیں گے، جو مارنے آئے تھے ہمیں اپنے گھر میں، ان کے گھر میں جب جائیں گے تو کیسے وہ ہمیں محفوظ رکھیں گے؟ تو منافق دین اسلام کے مقابلے میں نعوذ باللہ چون چنا کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے، بڑا اپنے آپ کو سپر پاور اور بڑے ذہن والا سمجھتا ہے، اور اسلام کے بارے میں اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ کم از کم سوٹیبل شے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ ہر جگہ فٹ ہونے والی معاشرے کی چیز نہیں ہے۔ معاشرے میں یار آخر کوئی اور کام بھی تو کرنے پڑتے ہیں، شارگیری بھی تو ہوتی ہے، کوئی رکھ رکھا بھی ہوتا ہے، کہیں ناک رکھنا بھی تو ہوتا ہے، ان کو بس ایک ہی پڑی ہے بھئی اللہ والی باتیں چلاتے رہو، آخر کچھ اور بھی تو ہوتا ہے، ان کو ہر وقت قرآن کی پڑھی ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے منافق، اور منافق کیا کہہ رہا ہے؟ نبی پر یہی تانے مارتا ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم، یہ چیز تمہیں اپنے دلوں میں بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ وظننتم ظن السوء، اور تم بڑے برے گمان کر رہے تھے نبی کے خلاف گمان کرنے والوں، تم خود تباہ ہونے والی قوم تھے، برباد خود ہونا چاہتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ کے نبی واپس نہیں آئیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ تھے منافقین۔ جب انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا پتہ چلا اور پورے عرب کی ہوا بدلی اور سارے اللہ کے نبی کے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے اللہ کے نبی کی قدمے پر آنے کا سوچنے لگے، اور جہاں بھی اب لشکر کشی ہوتی اسی روب کے ساتھ مسلمان جا رہے ہوتے تھے، تو یہ منافقین کہتے تھے
کہ اب لگتا ہی ہے کہ یہ بڑے سپر پاور بن گئے، اب بڑے طاقتور بن گئے، اب ہمیں ان کے ساتھ بھی مل جانا چاہیے۔ پہلے تو مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہوئے گھبراتے تھے نا کہ یار ہم تمہارے ساتھ چلتے نہیں ہیں، آخر معاشرے والے ہمیں بھی تنگ کریں گے، اچھا بھائی آج کل تم بھی ان کے ساتھ چلنے لگ گئے ہو، لہذا تمہارے ساتھ چلتے ہوئے بڑا مشکل ہے جی، ہم علاقے میں اپنا رکھ رکھا قائم نہیں رکھ سکتے، نعوذ باللہ۔ تو لیکن جب دیکھا نا کہ مسلمان سپر پاور ہو جاتا ہے، کسی علاقے میں اہل حق کی پاور ہوتی ہے، تو پھر یہ چوری کے مجنوں بھی انہی کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہاں پر منافقین جب اللہ کے نبی حدیبیہ کے بعد کسی بھی مہم پر نکل دے تو منافقین سب سے پہلے آئے کھڑے ہوتے، ہم جی جانثار ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ نے حکم نازل کیا، فرمایا، یہ آیت نمبر 15 دیکھیے جی، سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ۔ یہ مخلفین یہ پیچھے بیٹھ کر خبریں سننے کے عادی یہ کہیں گے جب تم غنیمتوں کی طرف جا رہے ہوگے، لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، یہ کہیں گے اب تو لگتا ہے فتح تمہارے ہی ہاتھ میں آنے والی ہے، چھوڑو ہمیں بھی اپنے ساتھ آنے دو، آخر ہمارا بھی تو حق ہے جہاد کرنے کا۔ اور ظاہر تو یہ کہتے ہیں لیکن نیت ان کی بری ہے، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہی ہوگے اللہ کی بات غلط ثابت ہو۔ اب یہ چاہتے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے، یہ نکھٹو ہیں، تو اب یہ جو ساتھ چلیں گے لگتا یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو بدلنے کا ہمارے پاس بھی کچھ نہ کچھ اختیار ہے، نعوذ باللہ۔ تو فرمائیے میرے پیغمبر، لن تتبعونا، ہرگز تم ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے، کیونکہ جی جہاد سب سے بڑی نیکی کو کہتے ہیں، اور یہ اللہ منافق سے لینا ہی نہیں چاہتا۔ قرآن پاک میں وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ کو تمہارا نکلنا پسند ہی نہیں ہے، اللہ کو اچھا ہی نہیں لگتا کہ تم میرے دین کے لیے اپنا گندا خون دو، نعوذ باللہ۔ اس لیے جی ڈرنا چاہیے، ہر وقت گھبرانا چاہیے، کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جن کا نکلنا اللہ کو پسند نہیں ہے، کفر چڑھ کر آ رہا ہے، کفر ہمیں مارنے کے لیے آ رہا ہے، اور ہم سے اپنے فرائض ہی پورے نہیں ہو رہے، نعوذ باللہ، اللہ کے احکام ہی ہم سے پورے نہیں ہو رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہم بھی انہی لوگوں کی طرح ہوں۔ تو اتنی بڑی نیکی یہ عظیم الشان لوگوں کو ملا کرتی ہے، جو چوری کے مجنون نہیں ہوتے، جو اپنی جان کو نبی کے قدموں پر نچھاور کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے نبی کو اپنی فلکوں پر بٹھانے والے ہوتے ہیں، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جہاد کرنا۔ لن تتبعونا، تم نہیں آ سکتے، اگر بالفرض یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا سچی توبہ کر لیں کہ جی ہم تمہارے ساتھ آتے ہیں، سچی توبہ کر کے آ رہے ہیں، تو ہمیں کسی کے دل کا کس کو کیا پتہ، تو پھر ان کے لیے ایک شرط بیان کر دو، اگر تم آنا چاہتے ہو تو پھر ایک جگہ ہے وہاں ہم تمہیں بلائیں گے، پھر تم وہاں آنا۔ چنانچہ فرمایا قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ، ان مخلفین سے فرما دیجئے سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تم ضرور بلائے جاؤ گے ایک ایسی قوم کی طرف جو بڑی سخت جھگڑالو قوم ہوگی، تُقَاتِلُونَهُمْ، یا تم ان کے ساتھ لڑو گے، اور یسلمون، یا وہ تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے، صلح کر لیں گے۔ فَإِن تُطِيعُوهُمْ، اگر وہاں بھی آنے کے لیے تمہاری اتباع کریں، يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، تو اللہ بھی تمہیں عمدہ مزدوری دے گا، اللہ عمدہ اجر تمہیں دے گا۔ پتہ تو چلے گا نا واقعی جان نچھاور کرنے کے لیے آ رہے، کیونکہ کوئی جھگڑالو قوم ہو، سخت قوم ہو، نفری میں زیادہ ہو، طاقت میں ہم پلہ ہو، تو اس کے ساتھ لڑنا آخر جگرا دکھانا ہوتا ہے نا، تو یہ صرف غنیمتوں کو سمیٹنے کا چکر تو وہاں نہیں ہوگا، تو پھر وہاں اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ واقعی جہاد اور اخلاص کے ساتھ آ رہا ہے۔
وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر اس وقت بھی تم نے راہ جہاد کے اعلان پر لبیک نہ کہا تو پھر اللہ تمہیں اس سے بھی دردناک سزا دے گا۔ پھر اللہ کریم نے وہ ابھی جو خوشیاں سنانی شروع کی نا، تو وہ مجاہدین جنہوں نے بیعت کی تھی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کا پروگرام بنایا کہ اگر واقعی انہیں شہید کر دیا گیا ہے تو ہم بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ تمہارا یہ بیٹھنا پتہ ہے کتنا اعلیٰ تھا کہ اللہ تم ساروں پر راضی ہو چکا ہے، اللہ تم سے خوش ہو چکا ہے۔ چنانچہ فرمایا یہ راستے پر یہ خوشخبری بھی اللہ نے سنائی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ راضی ہو چکا ہے ان مومنوں سے، اللہ تو صحابہ سے پہلے ہی راضی ہے۔ جب رضا پر رضا آئے تو اعلان ہے اس بات کا کہ جس کو اللہ پسند کر لے وہ کبھی ناپسندیدہ نہیں ہو سکتا کم از کم۔ تو اللہ نے صحابہ کو پسند کر لیا۔ یہ صحابہ کی ایمان پر موت تک ایمان کی گارنٹی ہے یہ آیت کہ قدسیوں کی جماعت ہے جو صحابہ کے ایمان اور اخلاص کو نہیں مانتے۔ ہم ان کے جذبات کے بجائے ہم اپنے دلائل اور ہوش و حواس سے یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ تھے حدیبیہ کے مقام پر ان ساروں کے بارے میں اللہ رضی اللہ کا لفظ ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ قرآن کی نص ہے۔ اب اس نص کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز لاؤ جو اسی جیسی وزن رکھتی ہو جو یہ بتائے کہ نعوذ باللہ کہ یہ جو 1400 قدسیوں کی جماعت تھی ان میں سے کوئی مرتد ہو گیا تھا، نعوذ باللہ ان میں سے کوئی منافق ہو گیا تھا، نعوذ باللہ۔ جس طرح کے رافضی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نعوذ باللہ نبی کے سامنے تو صحابی تھے، بعد میں صرف 6 باقی بچے سارے مرتد ہو گئے، اللہ یاد باللہ۔ ان کی اپنی باتیں، جبکہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن لقد رضی اللہ کہ ہم نامینیٹ کر کے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ جن سے راضی ہو جائے اب وہ مرتد ہو نعوذ باللہ، تو پھر بتاؤ اس جیسے وزن کی کوئی چیز تو لاؤ، کیا لا سکتے ہیں؟ بالآخر یہ کہتے ہیں اصل میں یہ قرآن اصلی ہے ہی نہیں، وہ اصلی قرآن وہ ہے جو ابھی غار میں پڑا ہوا ہے۔ قرآن ابھی غار میں ہے اور دین ان کا بازاروں میں ہے، اللہ یاد باللہ۔ اگر دین تم نے لینا ہے تو اپنے قرآن سے جا کر لو، پڑھا کہاں سے ہے تم نے قرآن جو اپنا دین اور اپنی اذانیں بنا رہے ہو؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ہے ان مومنین سے جب آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اگر اللہ کریم تحت الشجرہ نہ ارشاد فرماتے تو پھر کیا نقصان تھا؟ پھر اگر تحت الشجرہ فرمائے تو فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہو گیا کہ اللہ نے اخص الخاص کر کے صحابہ کو رضوان کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا، اخص الخاص کر کے۔ تو جس کا اخص الخاص نام آ جائے، جس کو عموم سے باہر اللہ نکال لے، تو سمجھو یہ ان کے لیے خصوصی عذاب ہے۔ تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، وہ جو بیعت کر رہے تھے اللہ کو ان کے دل کا پتہ ہے، فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کے دلوں پر سکون نازل کیا، واصابہم فتحا قریبا، اور بدلے میں دے دی اللہ نے ان کو ایک فتح قریب۔ ابھی تم واپس جا رہے ہو نا، فتح قریب اللہ کریم تمہیں دے گا۔ فتح قریب وہ کون سی تھی؟ واللہ عالم، عین ممکن ہے یہاں سے فتح مکہ مراد ہو، یا عین ممکن ہے یہاں سے خیبر کی فتح مراد ہو، صرف ایک نہیں، بدلے میں اللہ نے دی ہے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، اور بہت ساری غنیمتیں اللہ نے اس حدیبیہ کی بیعت کی وجہ سے تمہارے حصے میں دے دی ہیں، بدلے میں دے دی ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کتنا قدردان ہے کہ اپنے بندوں کو جان اشاری کو دیکھ کر بہت ساری فتوحات تحفے میں دے دی۔
یہ تو ہوگی نا جلدی جلدی، وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری غنیمتوں کا تمہارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے۔ اب صحابہ اکرام خوش باش جا رہی ہیں، اپنے چہروں پر وہ جو افسردگی کے آثار تھے ختم ہو گئے، قرآن پاک ان کے دلوں کا رکھوالا تھا، قرآن ان کے آنسو پوچھ رہا تھا۔ اب یہ صحابہ اکرام ہیں، خوشی خوشی جا رہے ہیں، لیکن دل ہی دل میں خیال آ رہا ہے کہ ہمارے نبی کے خواب کا کیا بنے گا۔ ہمارے نبی کو تو خواب آیا تھا کہ اللہ نے ان کو عمرہ کرایا ہے، تو اس کی بھی آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔ فرمایا یہ آیت نمبر 27 دیکھیے، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ اللہ نے اپنے نبی کا خواب سچا کر دکھایا ہے، خواب ٹھیک تھا بالکل۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگی انشاءاللہ، لیکن کب؟ جب اللہ نے چاہا تو، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور تم داخل ہوگے۔ اب اللہ کی چاہت یہیں تک سفر کی تھی، اور پھر آئندہ سال آؤ گے سفر کرو گے، یہی اللہ کی چاہت ہے۔ آمینین، تم داخل بھی ہوگے مسجد حرام میں بڑے امن کی حالت میں۔ اب اگر داخل ہوتے تو دشمن دور سے تمہیں بیٹھا دیکھ رہا ہوتا، وہ بھی حملے پر تول رہا ہوتا، تمہیں اپنی نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے دستے قائم کرنا پڑتے، ڈر ڈر کر عمرہ ہو رہا ہوتا، خوف کی فضا طاری ہوتی کہ ابھی کہیں سے حملہ آور ہوتے ہیں، ابھی کفار اور مشرکین کوئی نہ کوئی دھوکہ کریں گے۔ لیکن جب آئندہ سال آؤ گے نا، معاہدے کے ساتھ داخل ہو گے، تو تم آرام سے عمرہ کر رہے ہوگے اور حفاظت کے لیے مشرکین بیٹھے ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارے نوجوان بفر نہ جائیں اور حملہ نہ کر دے۔ لہذا یہ آس پاس آ کر مسلمانوں کو اپنے حصار میں لے کر عمرہ کروا رہے تھے۔ چنانچہ فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، کوئی اپنے سروں کا حلق کرا رہے ہوں گے اور کوئی بال کٹوا رہے ہوں گے۔ لا تخافون، تمہیں کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، بڑی بہادری سے تم عمرہ کر رہے ہوں گے۔ صرف مشرکین تھے نا اپنی عادت سے مجبور، دور تو بیٹھے حفاظت تو کر رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے تانے بھی مار رہے کہ دیکھو نا علاقہ چھوڑ کر گئے ہیں نا تو کمزور ہو گئے، وہاں کے پانی ان کو نہیں لگے نا۔ حالانکہ ان بدبختوں کو نہیں پتا کہ جب میدان جہاد کی کاروائیں شروع ہوتی ہیں تو مجاہد جو ہے یہ اسی طرح طاقتور جسم جو ہو جاتے ہیں، یہ سنگل پسلی ہو جاتے ہیں تاکہ ان کا پہاڑوں پر چڑھنا مشکل نہ ہو، بھاگنا مشکل نہ ہو، ایک اپنے سامان کو اٹھانا اور ایک اپنے آپ کو اٹھانا نہ بن جائے۔ تو جب مجاہد ہوتا ہے تو وہ بڑا پھرتیلا ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں 10 سال جو مدینہ طیبہ کی زندگی تھے، یہ تو جہاد کی زندگی تھے۔ بیماریوں نے ان کے جسموں کو کمزور نہیں کر دیا، بلکہ طاقت کی ورزش نے اور محنت نے اور میدان جہاد کی کاروائیوں نے انہیں طاقتور بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر یہ تانا ماریں گے تم لہذا رمل کرو۔ کیا جی، جب طواف کرنا نا تو پہلے 3 چکروں میں ایسے بہادروں کی طرح بھاگنا، جس کو رمل کہتے ہیں، کہ جس سے پتہ چلے کہ ہمارے جسموں میں جان زیادہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی خود بھی رمل کر رہے ہیں۔ پہلے 3 چکر جو طواف کے ہوتے ہیں 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا ہے۔ تو فرمایا لا تخافون، ڈرو گے نہیں بلکہ تم بہادری کے ساتھ اور زیادہ اپنے مظاہر پیش کر سکو گے۔ فعلم ما لم تعلموا، بہت ساری باتوں کا اللہ کو پتہ ہے، تمہیں ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اگر آج حدیبیہ سے تم واپس جا رہے ہو خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤ گے، اللہ نے تمہیں فتح قریب بھی تمہیں دے دی ہے۔ گھر پہنچو تو صحیح، فتح تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی گھر پہنچتے مدینہ طیبہ میں تو فتوحات کے راستے کھل گئے۔ مشرکین مکہ نے ہر طرف اعلان کرا دیا ہمارا جی معاہدہ چل رہا ہے، لہذا ہم اور ہمارے جتنے بھی حلیف قبائل ہیں اب نبی کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ لہذا ایک طرف سے دشمن ختم ہوئے، یہ آرام سے بیٹھ گئے،
باقیوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے نمٹنا شروع کر دیا اور سارے علاقے اللہ کے نبی کے تابع ہونا شروع ہو گئے. یہ تھا حدیبیہ کا واقعہ. وما علینا الا البلاغ.